اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے ان میں۔ اگر کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یحقر ولا یخذل ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، ایک دوسرے کو منہ دو۔ اب بتاؤ، بریلوی کی مسجد ایک کھاڑی، اب دل بن جڑیں گے؟ اس ساتھ دیوبندی بیٹھا ہوا، اس نے بات کسی کا کندھا مارا، سمجھنا یہ کیا، یہ مسلمان ایسے ہوتا ہے؟ اس کا دل خراب کیا، اسے دیکھ لیا کندھا مار رہا، اس آنکھ مار رہا، کرتے ہیں نا ایسے نہیں کرنا، منع ہے۔ ہاں، وہ اختلاف کی بات، جہاں تک بات کرتے کسی مسئلے میں آپ محبت سے کریں، جہاں اختلاف کی بات چھیڑے، بولے علماء اختلاف ہے، دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلوی صاحب علماء ہے، جماعت اسلامی کچھ کہتی ہے، اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا ہے۔ ہمیں منع آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، ہمیں منع آئی ہے قرآن میں، آئے سے بتاؤ اس کو کہ ادھر تک تم چلیں آگے، اب تو کہتا ہے ایسا یا ایسا، اس مسئلے کو یہیں رہنے دو، ورنہ ہمارے میں پھوٹ پڑے گی۔ یہ منع ہے قرآن میں، حدیث میں، بلکہ اتنا سخت منع ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسی وجہ سے، بحث کی وجہ سے، کیونکہ علم ایک سمندر ہے، اس کی تہہ کو کسی نے عبور نہیں کیا، نہ تہہ تک پہنچا ہے، جتنی سمجھ آئے باقی معاف ہے، نہ آگے جائے گہرے پانی میں۔ اگر یہ پرہیزیں تم نے کی جو قرآن حدیث سے بتائیں، اپنی بات سے نہیں، میں لکیر کا فقیر ہوں، قرآن حدیث کی بات میں اتنی سوچتا نہیں ہوں، واقعہ قرآن میں حدیث چلتا، پھر دوسری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، کسی ولی کی ہو، کسی نبی کی ہو، کسی بزرگ کی ہو، اس میں پڑھتا نہیں ہوں، اس کا مطلب وہی جانے، اس میں یہی کہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے اس بزرگ نے، اس پیر نے، یا دوسری نبی کی شریعت میں، واللہ عالم۔ بس مثال کے طور کے اپنی شریعت میں سجدہ نہیں ہے، وہ دلیل دے یوسف کو سجدہ ہوا، ہاں جی، آدم کو سجدہ ہوا، تو آقا کو سجدہ کیوں نہ؟ کہ ان کا ہم کو آقا نے منع کیا ہے، آقا منع نہ کرتے، آقا کے جوتوں کو بھی ہم سجدہ کرتے، آقا تو بڑی چیز ہے، انہوں نے منع کیا سجدے سے، سجدہ نہیں کرنا، آقا نے منع کیا نہیں کرنا، اور ہم آقا کی شریعت میں ہیں، آقا کی امت ہے، ہم امت یوسف یا امت آدم نہیں ہیں، ہم نے ان کی شریعت کے مسئلے کو نہیں سوچنا ہے، نہ چلیے ایسی باتیں لاتے ہیں، پھر لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، شک نکالتے ہیں، لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ دیکھا، تم کو منع کیا آقا، تم کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو؟ تم مانتے کیوں نہیں جب نے منع کیا ہے؟ کہا لا تحلفوا الا باللہ، مت قسم کھاؤ سیدنا، اگر کھانی ہے تو بس خدا کی۔ اب تم کیوں تعویلیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تم سیدھا چلو، بس منع کیا قسم نہیں کھانی، تیرے سر کی قسم، تیرے اولاد کی قسم، فلانے ولی کی قسم، آقا جی کی قسم، چاند ایسی نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ، بات بزرگ کہتے ہیں، بات ولی کہتے ہیں، ہوں گے ولی یا نہیں ہوں گے، آقا کے سامنے کسی کی کوئی عظمت نہیں ہے، آقا کے سامنے نبی ولی کی عظمت نہیں، سب کم تر۔ ہاں، ادھر بات نہیں کرنی ہے، ادھر سوچا تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا شیعوں کی طرح۔ شیعہ سنتے بھی حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کہا، پھر کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے۔ آقا کے سامنے تمہیں اپنا اختیار ہے، تم اپنی بات چلاؤ آقا کے سامنے، بتاؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ ابو بکر کا ایمان ساری دنیا سے زیادہ ہے، ساری امت۔ آقا جی نے کہا کہ خدا کے سوا میں کسی سے گہرا تعلق رکھتا تو میں ابو بکر سے رکھتا، ان کو گالیاں دینی چاہیے۔ آقا نے کہا میرے سب اصحاب مجھے محبوب ہے، من حبہم فبحبی، جو ان سے محبت کر اس کی میرے سے محبت ہے، فمن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض کرتا ہے اس نے میرے سے بغض کیا ہے۔ اصحاب کا نام نہیں لیتے، اور اصحاب میں زبردست جنت کی بشارت ان کو، اور ان کے لیے کتنی حدیثیں صحیح مسلم اور بخاری میں، پھر ان کو برا کہنا ہے۔ مذہب رکھنا چاہیے، مطلب جہاں زبان مصطفیٰ سے دلیل سے پکا ثابت ہو جائے بات آپ نے کہی ہے، اور قرآن سے
وہاں سنی سنی نہ رہے، بریلی بریلی، دیوبندی شیعہ، وہاں عاشق رسول. اور جہاں ثبوت نہ ملے وہاں اندازہ کرے، اور اس اندازے کو قرآن حدیث کی طرح نہ مانے کہ اندازہ کیا ایسا ہوگا تقریباً، اللہ معاف کرے. اب بتائیں، آپ ان پرہیزوں سے بچو گے تو قرآن کا اثر آئے گا. جب تک نبی کریم کی ناراضگی کی باتیں کرو گے خدا تم سے ناراض. لاکھ طاعت کرو، ان کے حکموں کو توڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں. آقا نے کبھی پیر کو مسح کیا؟ آقا نے کبھی ایسے سلام کیا؟ آقا نے ہاتھ کھول کے کبھی نماز پڑھی؟ ہو تو جاتی ہے، آقا نے یہاں باندھا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑو، لیکن جس چیز میں اپنی محبت انتہا درجے کی آقا جی نے کہی، وہاں بھی اڑنا کتنی بڑی مصیبت ہے. جو حضرت محمد مصطفیٰ سے اتفاق نہ کرے، ان سے بھی اختلاف کرے کہ وہ جو بات ہے اس میں بھی اپنی مرضی سے چلنا ہے. وہ مسلمان ہے، وہ بریلی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان نہیں ہے. وہ کافر منافق سے بھی بدتر ہے. کلمہ پڑھ کر تو ایسے کرتا ہے. آقا جی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ خود نہیں بولتے، یہ ہم بولتے ہیں، ہماری وحی بولتی ہے، ہماری ذات ان میں بولتی ہے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ایک صحابی ہر کچھ لکھتا تھا، دوسرے صحابی نے کہا تم ساری باتیں نہ لکھا کرو. ان کو بھی معرفت آہستہ آہستہ ہوتی تھی. کسی وقت آقا کے منہ سے کچھ نکل گیا ہو اتفاقاً، اور وہ بات یعنی نکل گئی ہے ویسے نہیں ہے، تو تم ہر وقت یہ لکھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ آقا جی کو پتہ چلا، بلایا دونوں کو. فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا یہ کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو. آقا جی نے کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہتا ہے کہ تم ہر بات، انسان کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے، کبھی کیسے نکل جاتی بات. کہا میں غصے میں ہوں نہ ہوں، سرکار نے کہا میری زبان سے جب کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا. یہ آپ کی خصوصیت، آپ کے کمالات میں سے. ہاں جی، قرآن حدیثوں کو چھوڑ کر صحابہ کو برا کہنا. کہتے صحابہ میں منافق تھے منافق، لیکن جن کا نام لیا وہ تو نہیں منافق نا. اور جن کا نام نہیں لیا تم اندازہ کرتے ہو، تمہارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی نہیں بولنا چاہیے. تھے لیکن اسلام ظاہر کلمہ پڑا ہوا تھا، تم فتویٰ نہیں لگا سکتے، منع. لیکن جن کے لیے کہہ دیا یہ ایمان والے ہیں، ان کی جنت میں مکان دیکھ کے آیا ہوں، ان کے لیے تو خیال کرنا تمہارے لیے عذاب الہی ہے کہ تم کو اتفاق نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے. ایسے کرنا چاہیے. تو اتنا بحث کافی ہے، اتنا سمجھانا. یہ پرہیزیں جو کرو گے تو پھر دیکھو نماز میں تمہاری یہی نماز اثر دے گی تم کو. یہی درود ہے، الفاظ مختلف ہیں، کسی سلسلے کا ہو، کسی دیوبندی میں، قرآن حدیث سب ایک ہے، بس مفہوم میں سمجھ میں فرق پڑا ہے. اس میں آپ اختلاف کو چھوڑ دیں، ختم ہو گئی بات. آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی. آقا جی کہتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شش و پنج میں ڈالے اس میں نہ پڑ، اس کو چھوڑ دے. پھر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے اس لیے ایک دوسرے سے بغض عداوت. پھر ایمان رہے گا تم میں؟ آقا جی کہتے ہوں کہ تمہارے میں محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے. یہ کٹر بریلیوں میں، کٹر شیعہ ہوں. یہ کٹر کہاں سے نکالا؟ کٹر نہیں کہنا ہے، کہنا کٹر عاشق رسول ہوں. بس تھوڑا بریلی کے یہ خیالات مجھے صحیح نظر آتے ہیں، سارے نہیں. جو چیز میں قرآن حدیث کے میں بریلی کی نظر آئے پکڑ لو، جو بندی کی نظر آئے پکڑ لو. سارے لوگ جھوٹے تو نہیں ہوتے، سب میں کچھ نہ کچھ حق بات ہوتی ہے. تم کو اچھی بات بریلی میں نظر آ لے لو، دیوبندی میں نظر آ لے لو، جماعت اسلامی میں نظر آ لے لو، شیعہ میں نظر آ لے لو. اور جو بات اختلاف کی نظر ہے شیعہ میں، بریلی میں، دیوبندی میں، وہ متبر اختلاف والی ہے. اب تم کو کیا پرابلم ہو رہی؟ پھر دین آسان ہوا نہ ہوا، مصیبت سے جان چھوٹی نہ چھوٹی، یہ آقا جی نے چھڑائی ہے. ایسی تعلیم دے کے آئے. آقا کو پتہ تھا ایسا ایسا ہوگا. کہا شک والی باتوں میں نہ پڑا کرو، بلکہ اچھی بات شیعہ سنی بریلی چھوڑو، کافر میں بھی ہو لے لو. اسلام نے یہاں بھی اجازت دی ہے. ایسے ایک واقعہ ہے، آقا جی کہ یہ بات اس نے صحیح کی، قبول کیا آپ نے. بریلی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اختلاف سے خالی بات ہو، کافر ہو، اس کی بھی آپ لے لو.
اتنی تنگ نظری نہیں ہے، لیکن اختلاف میں پڑھنا اپنے کو ایک مصیبت میں ڈالا۔ شیعہ ہے، بریلی ہے، سنی ہے، کافر ہے، اختلاف کی بات ہے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس شخص سے دور رہنا ہے۔ تم کو ایسی باتیں کر کے وسوسے نہ ڈال دے، تم تذبذب میں رہو۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں وسوسے بعض وقت دل میں جم جائیں 40 سال تک پریشان کرتے ہیں، انسان سے نکلتے نہیں۔ ہاں، ایسی کتابیں نہ پڑھیں اختلاف کی، ایسے لوگوں سے نہ بیٹھیں جو بحث کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کا ایمان خطرے میں ڈال دیں گے۔ آپ آقا جی کی بات مانیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے، شش و پنج میں ڈالے، اس کو چھوڑ دینا پڑ، پھر مان لینا چاہیے اور کہنا چاہیے لبیک یا رسول اللہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، لبیک، آپ نے کرم فرمایا۔ اسی فرما میں ایسا دین لے کے آیا جس میں رات نہیں ہے دن ہے، ہر چیز روشن ہے، آسان ہے، لیلھا کنہارھا۔ اب کتنا مشکل ہے، اور کوئی مسلمان ہو تو کیسے مسلمان ہو؟ اب دیوبندی کے پاس جائے تو بریلی کہے گا یہ تو کافر ہے، گستاخ رسول ہے، اور بریلی کے پاس جائے دیوبندی کہے گا یہ مشرک ہیں، یہ قبر کو پوجتے ہیں، تو تم مشرک ہو جاتے، تم اسلام فائدہ۔ تو پھر میرا خیال ہے وہ خود ہی ایسے ہی ٹھیک ہی قرآن حدیث سے جو ہٹے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جو قرآن حدیث خدا نبی کے قریب ہوگا باقی باتوں کو چھوڑ دے۔ باقی باتیں چھوڑنے سے آپ کافر نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، ادب نہیں ہوں گے، اس لیے آپ نے احتیاط کی ہے۔ لیکن آقا قرآن کی بات چھوڑ کر تم ایک عذاب الہی میں آ جاؤ گے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تم نے سنا بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے اور یہ سند سے ثابت ہے، قرآن میں یہ حکم ہے، پھر تم کہتے ہو یار کیا یہ کہتے ہیں رستہ ڈھونڈتے ہو۔ ایسا کرنا چاہیے تھا، ان کی باتیں چھوڑ دو، واللہ عالم۔ آپ نہ کریں ایسا، آپ کے لیے امان ہے، اور دنیا آپ کے ساتھ ایسا اخلاق ہو جائے گا، اس میں آپ کے ساتھ کافر بیٹھ سکتا ہے، بریلی بیٹھ سکتا ہے، کہ آپ اس سے خوش خلقی سے بات کر جائے۔ اختلاف آتے ہیں وہاں آپ روک دیتے، کہتے ہیں اس میں مصیبت ہے، نبی کریم نے منع کیا اور قرآن نے منع کیا، ہمارے لیے بہت بڑی یہ رحمت ہے قرآن اور حضرت، تو اس میں بات ہم نے وہ کرے آپ نہ کریں، وہ خود ہی چپ ہو جائے گا۔ اب مسلمان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے تو کافر بیٹھ سکے گا، دوسرا بیٹھ سکے گا۔ بلکہ آپ میں اخلاق اسلام کا ایسا ہونا چاہیے کافر مسلمان یہودی سب کھنچ جائیں آپ کو دیکھ کر، اور آپ کے ہنسنے کو اور خاموشی کو، اور اس یہ بات یہ کچھ مجھے قرآن حدیث سے معلوم ہوا۔ میں جب دمام میں تھا وہ ہندو افسر میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، کہتا تھا آپ کی باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، ایک اور بھی تھا وہ بھی کہتا تھا، تو میں مجبور ہوں آپ مجھے تھوڑی اجازت دے دیں، یہ بھی پڑھوں گا اور ہندو بھی رہوں گا۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا بھائی۔ بیٹھتا تھا، اس سے ہاتھ ملاتا تھا، مگر دنیا میں معلومات کرنے میں تو کوئی حل نہیں، آپ معلومات کریں اور میں سے حضرت محمد مصطفیٰ کے متعلق بھی کچھ سوچیں جو میں بتاؤں۔ تو اس سے بہت چیزیں قبول کی، اور کیا کلمہ بھی پڑھوں گا، لیکن وہ بھی میرا رشتہ داری ہے، میں مصیبت میں آ جاؤں گا، میں دونوں کام کروں گا۔ بہرحال پھر ہمارا وہ سفر ہے تمہارے پاس آ گئے ہیں، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کس میں۔ بہرحال اگر آپ نے یہ پرہیزیں کی تو یہی قرآن پہلے پڑھتے تھے، پھر دیکھنا اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ یہی نمازیں پہلے پڑھتے تھے، پھر دیکھنا کیا کہ آپ نے اس طرف سے وہ اپنا پرہیز کر لی ہے، اور یہ چیزیں آقا جی نے کہی ہیں، دیکھو اثر آتا نہیں آتا۔ تو نیت یہ کر لیں کہ خدا رسول کی بات جہاں ثبوت سے ملے گی وہاں سے نہیں ہٹنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہاں جی، لیکن ان چیزوں سے ہٹ جانا ہے، لیکن کو برا نہیں کہنا ہے۔ بعض بزرگ حالت غالب ہے، نماز نہیں پڑھی، بعض بزرگ حالت غالب ہے، کوئی کلمات اسلام یا شرک کے نکلتے ہیں، وہ اس کی نیت پر معافی، اس کو ہوش نہیں ہوتی۔ تمہارے تو حواس ہیں، اس کو بولا۔ بعض بزرگ ہیں جی قوالیاں کر کے ذکر اذکار کرنا، تم نے نہیں کرنا، بولنا واللہ، برا نہیں کہنا، تم نے سنت رسول پہ چلنا ہے۔ قوالی سنت رسول نہیں ہے، سنت صحابہ نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا کہا کہ وہ نجات پائیں گے جو عمل میں نے کیے، میرے صحابہ نے کیے، جو ہم نے نہیں کیے کوئی کرتا وہ مردود ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں،
جب آقا نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، آپ اس میں توقف کریں۔ میں اتنا چلتا ہوں، آگے تم چلو لمبی سڑک، میں اس سڑک پہ نہیں چلتا ہوں، میری سڑک وما ارسلناک الا رحمت اللہ، میں اسی پہ چلوں گا، اور مجھے قرآن حدیث کافی ہے۔ تو اس چیزوں کو پرہیز کرو گے، سوچ کے چلو گے کہ جہاں خود قرآن سے ثبوت مل جائے، تم کو پتہ چل گیا، اور نبی کریم کی زبان سے واقعی لفظ نکلے، تم نے ساری دنیا کو، سارے اولیاء کو، سارے انبیاء کو، سارے کلندروں کو ایک طرف رکھنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کو ایک طرف رکھنا ہے۔ ہاں، پھر تم دیکھو تم کو اثر ملتا نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اگر گڑبڑ کی نہ نہیں، یہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے، اور حدیث اور قرآن کو چھوڑا تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور ایمان کا معاملہ تمہارا کھٹائی میں پڑ گا، یا کمزور ہے یا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جس نے آقا کی عظمت اور محبت سے اپنے کو ہٹایا، وہ آدمی بچ نہیں سکتا، ہاں وہ ہلاکی ہوتا ہے، چاہے کسی مذہب کو نہیں مانے۔ آقا کو میں کہتا نہ میں بریلی بنتا ہوں، نہ سنی بنتا ہوں، نہ شیعہ بنتا ہوں، نہ اہل حدیث بنتا ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا۔ مثلا کوئی آدمی کے دل میں یہ آ جائے، میں فقط مانتا ہوں اللہ کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو، جو سمجھ جائے گی کروں گا، جو سمجھ نہیں کروں گا۔ اس لیے یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، میں اتنی مصیبت نہیں اٹھا سکتا۔ یہ آدمی ایمان پر ہی مرے گا، چاہے اس نے غلطیاں بھی کی، لیکن اس نے جان کے نہیں کی، مانا خدا کو دل سے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی بچ جائے گا۔ اسلام اتنا آسان ہے۔ لازم بریلی بنے ہو کہ میں تو نہیں بنتا، تمہارے اتفاقی نہیں، لازم شیعہ بنو، میں تو نہیں بنتا، لازم ادریسی بنوں، شیخ امین کے پاس جاؤں، میں نہیں بنتا۔ جب کلمہ میں اللہ کا بنوں گا، حضرت محمد مصطفیٰ کا بنوں گا، بس۔ اگر اختلاف نہ تمہارے ساتھ چلوں، تم لوگ دماغ خراب کر دیتے ہو، ادھر سے کہتے ہو قرآن میں، ادھر سے ادھر کہتا ہمارا مذہب ہے، ادھر مذہب جب خدا کے رسول نے کہا، پھر مذہب کو کیوں خدا کے رسول پہ ترجیح دیتے ہو؟ مذہب تو وہاں تم رکھو جہاں تم کو مسئلہ نہیں ملتا۔ آقا جی نے بھی ایسے کیا، اس صحابی سے بہت خوش ہوئے، اس کو پوچھا تم جا رہے ہو یمن میں اور وہاں تم نے حکومت کرنی ہے، تو تم کو کوئی مسئلہ پوچھے گا کیا کرو گے؟ اس نے کیسا اچھا جواب دیا، کہا قرآن میں ڈھونڈوں گا سب سے پہلے۔ کہا قرآن میں نہ سمجھ آئی، اگر نہ ملا تم کو، کہا آپ کی حدیث، آپ کا کلام ڈھونڈوں گا اس میں۔ کہا اس میں اگر تم کو پتہ نہ چلا تو تیسرے درجے میں اس نے کہا اجتہد برأیی، اس وقت میں اجتہاد کروں گا۔ یہ اجتہاد مذہب کا طریقہ نکلتا ہے۔ تو یہ اخیر میں بات ہوتی ہے مذہب کی، پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر مذہب۔ ایک کہتے نہیں پہلے مذہب، پیچھے قرآن، پیچھے حدیث۔ غصے میں آؤں، لکھ دی لعنت، چلو بس اخلاقی پہلے کروں، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، ٹھیک ہے، چلو۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، بس یہ مذہب، عشق رسول، انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا